اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادران و خواہران کو درس میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ ہم ماہ مبارک رمضان کے ان ساعات میں، سحر کے ان اوقات میں دعا و مناجات کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، خدا کے فضل و کرم سے آج ہم دعائے ابو حمزہ صومالی کا دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ کل ہم نے ایک حصے کی تلاوت، ایک حصے کی دعا ہم نے پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے اگلے حصے کو شروع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں، اور خدا سے یہی امید کہ خدا انشاءاللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رضائے خدا کے حصول کے لیے ماہ مبارک رمضان میں اسی طرح جاری رہے گا۔ کل جہاں تک ہم نے دعا پڑھی تھی، آج وہاں سے آگے میں شروع کر رہا ہوں۔ دعا کے مطالب کی طرف پوری توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اے نرم خو، اے مہربان، اے زندہ، اے نگہبان، اے گناہ معاف کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے عظیم عطا کرنے والے، اے قدیم احسان والے، کہاں ہے تیری بہترین پردہ پوشی، کہاں ہے تیرا بلند تر عفو، کہاں ہے تیری قریب ترین کشائش، کہاں ہے تیری فوری فریاد رسی، کہاں ہے تیری وسیع تر رحمت، کہاں ہے تیری بہترین عطائیں، کہاں ہے تیری خوشگوار بخششیں، کہاں ہے تیرے شاندار انعامات، کہاں ہے تیرا باعظمت فضل، کہاں ہے تیری عظیم بخشش، کہاں ہے تیرا قدیم احسان، کہاں ہے تیری مہربانی۔ اے مہربان، اپنی مہربانی سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے نکال، اور اپنی رحمت سے مجھے اس سے رہائی دے۔ اے نیکوکار، اے خوش صفات، اے نعمت دینے والے، اے بلندی دینے والے، تیری سزا سے بچنے میں مجھے اپنے اعمال پر کچھ بھی بھروسہ نہیں، بلکہ تیرے فضل کا سہارا ہے۔ یعنی خدایا، اگر تیرے عذاب سے بچنا چاہوں تو میں اپنے دامن میں ایسے اعمال نہیں پاتا کہ جن کے سہارے میں تیرے عذاب سے خود کو محفوظ رکھ سکوں، بچا سکوں۔ اگر میرا کوئی سہارا ہے تو وہ تیرا فضل ہے، بلکہ تیرے فضل کا سہارا ہے جو ہم پر ہے، کیونکہ تو گناہ سے بچا لینے والا، گناہ بخش دینے والا ہے، کے ساتھ نعمتوں کا آغاز کرتا ہے اور مہربانی کرتے ہوئے گناہ کی معافی دیتا ہے۔ پس ہم نہیں جانتے کہ کس بات پر شکر کریں، آیا تیری نیکی ظاہر کرنے پر، یا برائی کی پردہ پوشی پر، یا بہت بڑی غمخواری اور عطائے نعمت پر شکر کریں، یا بہت چیزوں سے تیرے نجات عطا کرنے اور امن دینے پر شکر کریں۔ اے اس کے دوست جو تجھ سے دوستی کرے، اے اس کا نور چشم جو تیری پناہ لے، اور سب سے کٹ کر تیرا ہی ہو جائے،
تو بھلائی کرنے والا اور ہم برائی کرنے والے ہیں۔ پس اے پالنے والے، اپنی بھلائی سے کام لیتے ہوئے ہماری برائی سے درگزر فرما۔ اے پالنے والے، وہ کون سی نادانی ہے جس پر تیرا کرم وسعت نہ رکھتا ہو، یا وہ کون سا زمانہ ہے جو تیری مہلت سے دراز ہو، اور تیری نعمتوں کے سامنے ہمارے اعمال کی کیا وقعت ہے۔ کس طرح ہم اپنے اعمال میں اضافہ کریں کہ انہیں تیرے کرم کے سامنے لا سکیں، بلکہ تیری وہ رحمت گناہگاروں پر کیسے تنگ ہو جائے گی جو ان پر چھائی ہوئی ہے۔ اے وسیع بخشش والے، اے مہربانی سے بہت زیادہ دینے والے، پس تیری عزت کی قسم اے میرے آقا، تو دھتکارے تب بھی تیرے دروازے سے نہیں ہٹوں گا، چونکہ مجھے تیرے جود و کرم کی معرفت ہے۔ اس لیے میں اپنی زبان کو تیری تعریف و توصیف سے نہیں روکوں گا۔ تو جو چاہے کر گزرتا ہے، تو جسے چاہے جس چیز سے چاہے اور جیسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور جس پر چاہے جس چیز سے چاہے جیسے چاہے رحم کرتا ہے۔ تیرے فعل پر پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، تیری سلطنت پر جھگڑا نہیں ہو سکتا، اور تیرے کام میں کوئی شریک نہیں ہے، تیرے حکم میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور تیری تدبیر میں کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تیرے ہی لیے پیدا کرنا اور حکم فرمانا بابرکت ہے۔ بابرکت ہے وہ اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ ہے اس شخص کا مقام جس نے تیری پناہ لی، تیرے سائے کرم میں آیا، اور تیرے ہی احسان اور نعمت کا خواہاں ہوا ہے، اور تو ایسا سخی ہے کہ تیرا دامن عفو تنگ نہیں ہوتا، تیرے فضل میں کمی نہیں آتی، اور تیری رحمت میں کمی نہیں پڑتی۔ ہم نے اعتماد کیا ہے تجھ پر، تیری دیرینہ درگزر، عظیم تر فضل و کرم اور تیری کشادہ تر رحمت کے ساتھ۔ تو اے میرے پالنے والے، کیا تو ہمارے اچھے گمان کے خلاف کرے گا یا ہماری کوشش ناکام بنائے گا؟ نہیں اے مہربان، تجھ سے ہم یہ گمان نہیں رکھتے، اور نہ تجھ سے ہماری یہ خواہش تھی۔ اے پالنے والے، بے شک تیری بارگاہ سے ہماری بہت سی لمبی امیدیں ہیں، بے شک ہم تیری بارگاہ سے بڑی بڑی آرزوئیں رکھتے ہیں، ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں تو ہماری پردہ پوشی کرے گا، دعا مانگتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ تو ہماری دعا قبول کرے گا۔ پس اے ہمارے مولا، ہماری امیدیں پوری فرما، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی سزا کیا ہے، لیکن تیرا علم ہمارے بارے میں ہے، اور ہمیں اس کا علم ہے، اور ہمیں اس کا علم ہے کہ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے پلٹانے کا ہمیں یقین ہے، ہمیں علم ہے کہ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں پلٹائے گا، تو اپنے ہاتھ سے ہمیں واپس نہیں کرے گا۔ ہم تیری رحمت کے حقدار نہ بھی ہوئے،
پس تو اس کا اہل ہے کہ ہم پر اور دوسرے گناہگاروں پر اپنے فضل سے ان کی کمک کرے، ان کی داد رسی کرے۔ پس ہم پر ایسا احسان فرما جس کا تو اہل ہے، اور سخاوت کر، ہم تیرے انعام کے محتاج ہیں۔ اے بخشنے والے، تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، تیرے فضل سے ہم مالا مال ہوئے، اور تیری نعمت کے سائے میں ہم صبح و شام کرتے ہیں۔ ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں اے اللہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ان کی بخشش چاہتے اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کے مقابل ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تیری بھلائی ہماری طرف آ رہی ہے اور ہماری برائی تیری طرف جا رہی ہے۔ یعنی خدایا، تیری طرف سے تو میرے ساتھ نیک سلوک ہے، تو مجھ پر بہت کرم کرتا ہے، لیکن جب اعمال کی بات آتی ہے تو میری طرف سے تیری نافرمانی ہی جا رہی ہے، برائی جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے۔ تیرے پاس ہمارے برے اعمال جاتے ہیں تو بھی تجھے ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش سے روک نہیں پاتے، اور تو ہم پر اپنی عطائیں بڑھاتا ہے۔ پس تو پاک تر ہے، تو کیسا بردبار ہے، تو کتنا حلیم ہے، کتنا معزز ہے۔ ابتدا کرنے اور پلٹانے میں تیرے نام پاک تر ہیں، تیری ثنا برتر ہے، اور تیری نعمتیں اور تیرے کام بلند تر ہیں۔ اے معبود، تو فضل میں وسعت والا اور بردباری میں عظیم تر ہے، اس سے کہ تو میرے فعل اور خطا کے بارے میں قیاس کرے۔ پس معافی دے، معافی دے، معافی دے، میرے سردار، میرے سردار، میرے سردار۔ فالعفو العفو العفو یا سیدی یا سیدی یا سیدی، اللہم اشغلنا بذکرک واعذنا من سخطک واجرنا من عذابک وارزقنا من مواہبک وانعم علینا من فضلک وارزقنا حج بیتک وزیارت قبر نبیک صلواتک ورحمتک ومغفرتک ورضوانک علیہ وعلی اہل بیتہ۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، ہمیں اپنے فضل سے انعام دے، ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرا۔ تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا ہو تیرے نبی کے لیے اور ان کے اہل بیت کے لیے۔ بے شک تو قبول کرنے میں نزدیک تر ہے۔ ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے، ہمیں اپنی ملت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر موت دے۔ یعنی جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، جب موت کا مرحلہ آئے، تو ہم ایمان کی حالت پر ہی باقی ہوں، ہم تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے معبود، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، اور خدایا میرے ماں باپ پر، ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ اے اللہ، انہیں احسان کا بدلہ احسان اور گناہوں کے بدلے بخشش عطا فرما۔
اے معبود تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے، ان میں زندہ اور مردہ سبھی کو بخش دے، اور ان کے اور ہمارے درمیان نیکیوں کے ذریعے تعلق بنا دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات وتابع بیننا وبینہم بالخیرات۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا صغیرنا وکبیرنا حرنا ومملوکنا کذب العادلون باللہ وضلوا ضلالا بعیدا وخسروا خسرانا مبینا۔ اے اللہ، اے معبود، ہمارے زندہ و مردہ، حاضر و غائب، مرد و عورت، کمسن و بزرگ، آزاد اور غلام سبھی کو بخش دے۔ خدا سے منہ پھیرنے والے جھوٹے ہیں، وہ گمراہی میں اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کھلا نقصان، یعنی جس نے خدا سے منہ موڑا اس نے نقصان اٹھایا۔ اے معبود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما اور میرا خاتمہ بخیر فرما، اور دنیا و آخرت میں میرے اہم کاموں میں اور مجھ پر اسے مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے، اور میرے لیے اپنی طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے۔ اپنی دی ہوئی اچھی نعمتیں مجھ سے نہ چھین، اور مجھے اپنے فضل سے روزی عطا کر جو کشادہ، حلال اور پاک ہو۔ خدا مجھے رزق دے، وافر دے، لیکن ان 3 شرائط کے ساتھ: 1، کشادہ ہو، تنگ نہ ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو، پاک ہو، نجس نہ ہو، آلودہ نہ ہو۔ اے معبود، مجھے اپنی پاسداری میں زیر نگاہ رکھ اور اپنی حفاظت میں محفوظ فرما، اپنی حمایت میں مجھے امان دے، اور مجھے ہمارے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی اپنے بیت الحرام کعبہ کا حج نصیب فرما، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے مزاروں کی زیارت نصیب فرما، کہ ان سب پر سلام ہو۔ اے پروردگار، ان بلند مرتبہ بارگاہوں اور ان بابرکت مقامات سے مجھے برکنار نہ رکھ، مجھے ان پاک مقامات سے، مجھے ان مقدس مقامات سے دور نہ رکھ۔ اے معبود، مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں، میں نیکی و عمل کا جذبہ ابھار دے، اور جب تک مجھے زندہ رکھے دن رات اپنا خوف میرے قلب میں ڈالے رکھ۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے معبود، جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں آمادہ و تیار ہوں اور تیرے حضور نماز گزارنے کو کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں، تو مجھے اونگ آ لیتی ہے، میں سستی میں پڑ جاتا ہوں۔ جب کہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور جب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقرار نہیں رہتا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میرا باطن صاف ہے، میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں۔ ایسے میں کوئی آفت پڑتی ہے جس سے میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور میرے اور تیری حضوری کے درمیان کوئی چیز آڑ بن جاتی ہے۔ میرے سردار، شاید کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا ہے،
اور اپنی خدمت کیا ہے، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیرے حق کو سبک سمجھتا ہوں بس مجھے ایک طرف کر دیا ہے، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں تجھ سے روگرداں ہوں تو مجھے برا سمجھ لیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو مجھے محروم کر دیا، یا شاید کہ تو نے مجھے علماء کی مجالس میں نہیں پایا تو اس بنا پر مجھے ذلیل کر دیا ہے، یا شاید تو نے مجھے غافل دیکھا تو اس پر مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے، یا شاید تو نے مجھے بیکار باتیں کرنے والوں میں دیکھا تو مجھے انہی میں رہنے دیا ہے، یا شاید تو نے میری دعا کو سننا پسند نہیں کیا تو مجھے یا شاید تو نے مجھے میرے جرم اور گناہ کا بدلہ دیا ہے، یا شاید میں نے تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو مجھے یہ سزا ملی ہے، اس لیے پروردگار مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے پہلے تو نے بہت سے گناہ گاروں کو معاف فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ پالنے والے تیری بخشش کوتاہی کرنے والوں کی سزا سے بزرگ تر ہے، اور میں تیرے فضل کی پناہ لے رہا ہوں اور تجھ سے تیری ہی طرف بھاگا ہوں، تیرے وعدے کی وفا چاہتا ہوں کہ جو تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے اسے معاف کر دے۔ اے معبود، تیرا فضل وسیع تر اور تیری بردباری عظیم تر ہے، اس سے کہ تو مجھے میرے عمل کے ساتھ تولے یا میرے گناہ کے باعث مجھے گرا دے۔ اے میرے آقا، میں کیا اور میری اوقات کیا، مجھے اپنے فضل سے بخش دے میرے سردار، اور اپنے عفو کے صدقے میں مجھے اپنے پردے میں لے لے، اپنے خاص کرم سے مجھے سرزنش سے معاف رکھ۔ میرے سردار، میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے، میں وہی کورا ان پڑھ ہوں جسے تو نے علم دیا ہے، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے راہ دکھائی، جسے تو نے بلند کیا، میں وہ خوف زدہ ہوں جسے تو نے امن دیا، میں وہی وہ بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا، اور وہ پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا، میں وہ عریاں ہوں جسے تو نے لباس دیا، میں وہ محتاج ہوں جسے تو نے غنی بنایا، میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے عزت بخشی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے عزت عطا فرمائی، میرے مولا میں وہ بیمار ہوں جسے تو نے صحت عطا فرمائی، پروردگارہ میں وہ سائل ہوں جسے تو نے بہت کچھ عطا کیا، میں وہ گنہگار ہوں جسے تو نے ڈھانپ لیا، میں وہ خطا کار ہوں جسے تو نے معاف کیا ہے، میں وہ کمتر ہوں جسے تو نے بڑھا دیا ہے، اور میں وہ کمزور ہوں جس کی تو نے مدد کی ہے، اور میں وہ نکالا ہوا ہوں جسے تو نے پناہ دی ہے۔ اے پروردگار، میں وہی ہوں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیا نہیں کی اور محفل میں تیرا لحاظ نہیں رکھا، میں بہت بھاری مصیبتوں والا ہوں، میں وہ ہوں جس نے اپنے سردار پر جرأت کی، میں وہ ہوں جس نے اس کی نافرمانی کی جو آسمانوں پر مسلط ہے، میں وہ ہوں جس نے رب جلیل کی نافرمانی کے لیے رشوت دی، میں وہ ہوں جب مجھے اس کی خوشخبری ملی تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا،
میں وہ ہوں جسے تو نے ڈھیل دی تو ہوش میں نہ آیا، اور تو نے میری پردہ پوشی کی تو میں نے حیا سے کام نہ لیا، گناہوں میں حد سے گزر گیا، تو نے مجھے نظروں سے گرایا تو میں نے کچھ پرواہ نہیں کی، پس تو نے اپنی نرمی سے مجھے ڈھیل دی اور اپنے حجاب سے میری پردہ پوشی کی، جیسا کہ تو میری طرف سے بے خبر ہے۔ تو نے مجھے نافرمانیوں کی سزاؤں سے برکنار رکھا، گویا کہ تو مجھ سے شرم کھاتا ہے۔ میرے معبود، جب میں نے تیری نافرمانی تو وہ اس لیے نہیں کی کہ میں تیری پروردگاری سے انکاری تھا، یا تیرے حکم کو اہمیت کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا، یا خود کو تیرے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جا رہا تھا، یا تیرے ڈرانے کو کمتر سمجھتا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ خطا یوں ابھری کہ میرے نفس نے میرے لیے اسے خوبصورت کر دیا، میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی، میری بدبختی نے اس پر میرا ساتھ دیا، اور تیری پردہ پوشی نے مجھے مغرور کر دیا۔ یوں میں تیری نافرمانی اور تیرے حکم کی مخالفت میں کوشاں ہوا، پس اب مجھے تیرے عذاب سے کون رہائی دے گا؟ کل کو مجھے دشمنوں کے ہاتھوں سے کون چھڑائے گا؟ اور اگر تو نے اپنی رسی مجھ سے کاٹ دی تو پھر کس کی رسی کو تھاموں گا؟ بے یہاں پر اختتام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ خدا کے فضل و کرم سے دعا ابو حمزہ صومالی کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا، اور انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور دعائے سلامتی امام زمان کے ساتھ ہم اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ رات 8 سے 9 بجے درس قرآن ہوتا ہے، آپ اس میں ضرور شرکت کریں، اور یہ جو سلسلہ ہے 4:15 سے 4:45 کا دعاؤں کا، یہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہے، اسے لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ تبلیغ دین کے اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔